اماں ابا کے مرنے کے بعد بھابھی کا رویہ ہمارے ساتھ بہت برا تھا۔ آپی اسکول میں پڑھانے کے بہانے سارا دن سڑک پر مسواک اور پینسلیں بیچتی تاکہ وہ اپنا اور میرا پیٹ پال سکے، کیونکہ بھائی بھی بھابھی کے کہنے پر ہمیں کچھ نہ سمجھتا تھا۔ آپی باہر چلی جاتی اور بھابھی سارے کام مجھ سے کرواتی۔ ایک دن بھائی نے آپی کو سڑک پر دیکھا تو اسے ڈنڈوں اور لاتوں کے ساتھ پیٹتے ہوئے گھر لایا۔ بھائی غصے سے آپی کا سر فرش پر زور سے مار کر بولا تھا۔ بھائی کا ایک ایک لفظ سن کر مجھے حیرانی ہو رہی تھی۔ آخر بھائی کہنا کیا چاہتا تھا؟ آپی بھی روتے ہوئے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں پھر کیا کرتی، اپنا اور چھوٹی کا پیٹ پالنا تھا، اب بھوکی تو نہیں رہ سکتی تھی۔ تم نے میرے لیے کوئی اور راستہ بھی تو نہیں چھوڑا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ بھائی مزید آگ بگولا ہو گیا اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے آپی کو مارنا شروع ہو گیا۔ میں بھائی کو روکنے کے لیے گئی تو اس نے مجھے بھی دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ آپی درد سے چیخ رہی تھی اور معافی مانگ رہی تھی، مگر بھائی پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں دوبارہ اٹھی اور بھائی کے پیروں میں گر کر انہیں آپی کو مزید مارنے سے روکنے لگی۔ بھائی نے آپی کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئی۔ ان کے منہ اور ناک سے خون بہنے لگا۔ ان کے وجود پر جگہ جگہ زخم بن گئے۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی تم نے میرے لیے کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ اگر تم ہم دونوں بہنوں کا سہارا بنتے تو مجھے کبھی بھی وہ سب کچھ نہ کرنا پڑتا جو میں کرتی رہی ہوں۔ اب اگر تمہاری غیرت جاگی ہے تو تب کہاں تھی جب میں اور چھوٹی بھوک سے تڑپ رہے ہوتے تھے؟ آپی بمشکل اٹکتے ہوئے بھائی کو روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آپی یوں ہی فرش پر گری رو رہی تھی اور میں آپی کو گلے لگا کر اب بھائی کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ کر ابو امی کی قسم دیتے ہوئے آپی کو بخش دینے کی دعائی دے رہی تھی۔ بھائی جب آپی کو مار مار کر تھک گیا تو بھابھی نے پوچھا، آخر ایسا بھی کیا کر دیا اس کم وقت نے جو آپ اتنے طیش میں آ گئے؟ بھائی حقارت سے بولا، یہ اسکول کے بہانے سڑکوں پر پینسلیں اور مسواک بیچ رہی تھی۔ میں اپنے دوست کے ساتھ بائک پر جا رہا تھا، جب سگنل پر ہم رکے تبھی یہ بغیرت لڑکی ماں باپ کا نام مٹی میں ملاتے ہوئے سڑک پر برقع پہنے ہوئے آئی اور سب گاڑی والوں کو پینسلیں مسواک بیچنے لگی۔ جانتی ہو لوگ اسے طرح طرح کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اگر میرا دوست جان لیتا کہ یہ میری بہن ہے تو کیا عزت رہ جاتی میری؟ مہینے کے 60,000 تنخواہ لینے والے کی بہن سڑکوں پر پینسلیں بیچ رہی ہے۔ بھائی کا ایک ایک لفظ مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں نے بے ساختہ آپی کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں ہر سو خون کی دھاریں بہہ رہی تھی۔ وہ بے بسی اور درد کی شدت سے رو رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے نکلتا پانی اور وجود سے نکلتا خون جذب ہو کر میرے ہاتھوں پر گر رہا تھا۔ میں ان کی یہ حالت دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور آپی کو بمشکل اٹھا کر کمرے میں لے گئی۔ آپی کو کمرے میں لے کر گئی اور ان کے زخم صاف کرنے لگی۔ میں نے آپی سے صرف اتنا کہا تھا کہ آپی سچ کیا ہے مجھے بتائیں، کیا جو بھائی کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے؟ آپ تو اسکول میں پڑھانے جاتی تھی نا؟ آپی نے بمشکل اٹکتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ میں سانس روک کر ان کا ایک ایک لفظ بغور سن رہی تھی۔ آپی بولی کہ میں نے جس اسکول میں پڑھانا شروع کیا اس میں کم سے کم اساتذہ کی قابلیت BA تھی۔ مجھے حیرت تو تب ہوئی جب وہاں کے پرنسپل نے مجھے بطور ٹیچر رکھ لیا۔ اس دن میں بہت خوش تھی۔ اگلے دن جب اسکول میں گئی تو مجھے سر نے اپنے دفتر میں بلا لیا۔ بلا وجہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ پہل تو مجھے یہ سب صرف وہم لگا، مگر آہستہ آہستہ میں نے نوٹ کیا کہ سر کی نظر مجھ پر ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مجھے گھورتے رہتے اور بار بار میرے قریب آنے کی کوشش کرتے۔ میں بے بس تھی، میرے پاس اس نوکری کو کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے خود کو اس کی نظر سے بچاتی اپنی نوکری جاری رکھی۔ مگر ایک دن سر نے کچھ ایسا کیا جس کے بعد میرا مزید اس اسکول میں رک کر نوکری کرنا دشوار سا ہو گیا۔ اس دن سر نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور پھر پیسوں کی موٹی رقم میز پر رکھتے ہوئے ایسی بات کہی، اسے سوچ کر ہی میری روح کانپ جاتی ہے۔ وہ شخص چند پیسوں کی خاطر میری عزت کا سودا کرنا چاہ رہا تھا۔ میں وہ نوکری اسی پل چھوڑ کر واپس گھر بھاگ گئی۔ بھائی کا بدلتا رویہ دیکھ کر یہ تو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ہمارا پیٹ نہیں پال سکتا، اس لیے مجبوری میں یہ فیصلہ کرنا پڑا اور میں اسکول جانے کے بجائے روزانہ سڑک پر جا کر پینسلیں اور مسواک بیچنے لگی۔ اب تم بتاؤ چھوٹی، کیا میں نے غلط کیا؟ میری عزت کو وہاں خطرہ تھا۔ میں محنت اور حق حلال سے کما کر گھر لاتی تھی۔ لوگ مجھ پر طرح طرح کے جملے کستے اور طنز بھی کرتے تھے، مگر مجھے صرف پیسے کمانے تھے، اتنے کہ اپنا اور تمہارا پیٹ پال سکوں۔ ان کا ایک ایک لفظ میرے دل کو کاٹ رہا تھا۔ کاش آج امی ابو زندہ ہوتے تو شاید حالات بھی کچھ اور ہوتے۔ میں آپی کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ بھائی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا،
ہم ہر طرف سے مجبور ہو چکی تھی۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ مجھے بھابھی کے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ چیخ رہی تھی۔ میں بکلا کر بھاگتے ہوئے فوراً ان کے کمرے میں پہنچی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ ان کا کمرہ مکمل دھواں ہو چکا تھا۔ بھابھی چلاتے ہوئے بولی کہ فرحان واش روم میں بند ہو گئے ہیں، ان کے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں اور واش روم سے آگ بھی بھڑک رہی ہے۔ میرے اوسان خطا ہونے لگے، مگر خود کو سنبھالتے ہوئے بھاگ کر پڑوس میں گئی اور کچھ لوگوں کو بلا کر لائی۔ جب واش روم کا دروازہ کھولا گیا تو بھائی سامنے دیوار سے برہنہ حالت میں چپکے ہوئے تھے۔ واش روم میں تاریں نہ جانے کس طرح ٹچ ہو کر پورے واش روم کو کرنٹ زدہ کر چکی تھی۔ ریسکیو ٹیم بلوائی جا چکی تھی۔ وہ بھائی کو واش روم سے نکال رہے تھے۔ ان کا وجود پتھر جیسا سخت ہو چکا تھا۔ وہ مر چکے تھے۔ بھابھی ان کے مردہ وجود پر دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ میں یک ٹک دور کھڑی بھائی کو دیکھتی رہی۔ ریسکیو اہلکار واپس جانے لگے تو ان کی منت کی وہ میری آپی کو ہسپتال لے جائیں۔ 1 ہفتہ آپی ہسپتال میں رہیں۔ میں نے اپنے گلے میں موجود امی کی سونے کی چین بیچ کر آپی کا علاج کروایا تھا۔ آپی کو ہوش آیا تو بھائی کی موت کی خبر سنائی۔ حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ ہماری آنکھوں میں ایک آنسو تک نہ آیا تھا، سوائے سرد سانس کے جو شاید عرش تک پہنچ چکی تھی۔ بھابھی ہم سے معافی مانگتی رہی، وہ پاگل ہو چکی تھی، مگر ہم دونوں نے ایدھی سینٹر میں پناہ لے لی، اپنی تعلیم مکمل کی اور آج ہم دونوں ایک اچھی نوکری کر کے اپنی زندگی جی رہی ہیں۔